السلام علیکم دوستو، 1 جنوری 2025 پوری دنیا نیو ایئر کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ایک بھیانک آگ لگ جاتی ہے۔ آگ کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12,300 سے زیادہ عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی، 1.8 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے اور 40,000 ایکڑ زمین جل کر راکھ ہو گئی۔ 27 افراد کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے لاس اینجلس کے سرکل پر بات کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کے مشرق یعنی ایسٹ میں سان گیبریل پہاڑیاں اور اینجلس نیشنل فارسٹ ہے۔ مغرب میں سانتا مونیکا کی پہاڑیاں، شمال میں بھی وہی سانتا مونیکا کی پہاڑیاں، جبکہ جنوبی سمت میں زیادہ تر شہری علاقے شامل ہے۔ شہر تقریباً 3 سائڈ سے جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ آگ لگنے سے پہلے لاس اینجلس ایک خوبصورت اور دلکش شہر تھا جو اپنی تفریحی صنعت، ثقافتی ورثے اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے کافی مشہور تھا۔ شہر میں سیاحت ایک اہم شعبہ تھا، جہاں دنیا بھر سے وزٹرز ہالی ووڈ، سانتا مونیکا بیچ اور اسی طرح بہت مشہور مقامات کی سیر کے لیے آتے تھے۔ اکنامکلی لاس اینجلس میں ٹیکنالوجی، فیشن اور بین الاقوامی تجارت کے مراکز بھی موجود تھے جو مقامی اور عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنا بڑا اور مشہور شہر، تو کوئی سیفٹی بھی تو ہوگی جو اس طرح ناگہانی حالات میں شہر کو پروٹیکٹ کرے۔ تو حکومت نے آگ بجھانے کے لیے 14,000 فائر فائٹرز اور 71 ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا اور 1.8 لاکھ لوگوں کو بحفاظت دوسری جگہ شفٹ کر دیا۔ 1 جنوری سے 7 جنوری تک اس آگ نے تیزی سے کئی علاقے تباہ کر دیے۔ یہ آگ جنگل سے شہر کی طرف آئی اور آگ کیسے لگی اس پر ویڈیو میں آگے بات کریں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو امریکہ کی سب سے بڑی آگ ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں لگنے والی پہلی آگ نہیں اور نہ ہی سب سے بھیانک۔ کیسے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8 اکتوبر 1871 کو وسکونسن کے پیسہٹیگو علاقے میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس آگ میں 15,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبہ جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات میں خشک موسم، تیز ہوائیں اور جنگلاتی کٹائی کے دوران جمع ہونے والا ملبہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ 1910 میں بگ برن، 1918 میں نیشنل پارک کی آگ یعنی نیشنل پارک فائر، اور اسی طرح 2017 میں ہونے والی تھامس فائر جو کیلیفورنیا کی سب سے بڑی آگوں میں سے ایک تھی، اس وقت شروع ہوئی جب جنوبی کیلیفورنیا ایڈیسن کی بجلی کی تاریں تیز ہواؤں میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور 440 مربع میل سے زیادہ علاقہ جل کر خاک ہو گیا۔ 2018 میں کیمپ فائر، 2020 اور جولائی 24 میں پارک فائر۔ اگر ہم اس کا کمپیریزن 1871 کی آگ کے ساتھ کریں تو وہاں 15,000 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے تھے اور یہاں صرف 27 لوگ۔ وہاں 12 لاکھ ایکڑ زمین جلی تھی، یہاں صرف 40,000۔ بٹ لاس اینجلس میں انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ 12,300 سے زیادہ عمارتیں جل گئی۔ $275 بلین کے نقصان کا ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے۔ پیلیسٹس کی آگ صرف 27% کنٹرول میں ہے، جبکہ ایٹن کی آگ 55% کنٹرول میں ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں، بٹ آگ کے قریب بجلی کے لائنز تھی، جس سے شبہ ہوتا ہے کہ آگ بجلی کے آلات سے شروع ہو سکتی ہے یا پھر شاید کسی انسان نے لگائی ہے، ایسا کلیم کیا جا رہا ہے۔ بٹ سب سے زیادہ پاسبلٹی جس چیز کی ہے، یاد کرو میں نے شروع میں کیا بتایا تھا۔ 1 جنوری 2025 پوری دنیا نیو ایئر کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ایک بھیانک آگ لگ جاتی ہے۔ شاید اسی سیلیبریشن کے دوران آتش بازیوں کی وجہ سے یہ آگ لگی ہو، بٹ ان میں سے کوئی بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ کو جاننے کے لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے۔ ٹیم کے فیصلے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک ریسٹورنٹ کے باورچی نے کہا، یہ دعا بڑی مدت تک صحت پر اثر انداز ہوگا۔ مقامی لوگوں نے بتایا، یہ ایٹماسفیئر سانس لینے کے قابل نہیں، ہم صرف اندر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سٹی کے حکام نے ایئر پیوریفائر اور N95 ماسک کی تقسیم بھی تیز کر دی ہے۔ لاس اینجلس کے فائر چیف اینتھنی مورون نے ٹیوزڈے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا، دھند کی کم سطح اور کم ایندھن کی نمی کی ہوائیں لاس اینجلس میں آگ کے خطرے کو بڑھائیں گی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چنگاری یا ایک آتش بازی کی وجہ سے لگنے والی آگ کیسے ایک شہر کو جلا سکتی ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فرسٹ آف آل یہ کوئی سادہ آگ نہیں، یہ جنگلی آگ ہے، وائلڈ فائر۔ اور یہاں ہوا کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہے، اور کچھ پہاڑی علاقوں میں ہوا کی رفتار 113 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی، جو اگر برقرار رہی تو طوفان کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا آگ میں پھونک مارنے کا کام کر رہی ہے، جو آگ کو بجھانے کے پروسیس میں فائر فائٹرز کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ رینڈل مائی ووڈ 55 ایئرز اولڈ جو پیلسٹس کی آگ میں ہلاک ہو گئی۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنی لائف کی 30 ایئرز اس سٹی میں گزاری اور وہ اس علاقے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اینتھونی اور جسٹن مچل بھی ایٹن کی آگ میں ہلاک ہوئے۔ ان کی بیٹی ہیجم وائٹ نے بتایا کہ ان کے والد اور بھائی معذوری کے باعث خود نکلنے کے قابل نہ تھے اور ایمبولنس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن حکومت کی کمزوری اور ان کی اپنی بدقسمتی سے ایمبولنس وہاں تک پہنچ نہ سکی، جو ان دونوں کی موت کا سبب بنی۔ اور اسی طرح کئی لوگوں کی دردناک کہانیاں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ متاثرہ علاقوں کی بحالی میں مدد کرے گی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ ارادہ نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں، اور 4000 سے زیادہ افراد نے گورنمنٹ سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ حکومت ان لوگوں کی کس طرح مدد کرتی ہے۔ کیا ہوگا اس شہر کا؟ کیا یہ دوبارہ بس پائے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔